بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل لکم لیلۃ الصیام، یہ اہل بھی مجہول کا صیغہ ہے، اور مجہول آپ کو بتایا ہے کہ مجہول کا صیغہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بتانے والا یا حکم دینے والا موجود نہیں ہوتا، وہ ایک سابقہ دور کے اندر کی بات ہوئی ہوتی ہے، اور یہ سابقہ دور کی بات ہی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ بتایا گیا اہل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تو یہ بتایا کہ دیکھو اہل جائز قرار دے دیا گیا تمہارے لیے، اہل لکم تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا لیلۃ الصیام، لیلہ رات کو کہتے ہیں، اور لیلہ ڈارک یعنی کہ بلیک، کالے قانون یا اندھیرے معاشرہ، تو جائز قرار دے دیا گیا تمہارے لیے اندھیر نگری میں، اندھیرے معاشرے میں سیام، اس جو سیام کا پیریڈ تھا، جو تربیت کا پیریڈ ہے، تربیت کے پیریڈ، اس وقت جب کالے قانون کا زور تھا تو اس دور میں تربیت کا پیریڈ جو تھا اس میں جائز قرار دے دیا گیا۔ رفث الی نسائکم، رفث رفث سے ہے، رے فے سے رفث، اس کا معنی ہوتا ہے فحش گوئی کرنا، فحش کلامی کرنا، یہ فحش گوئی، یہ گالی گلوچ والی جو گفتگو ہے، یہ تربیت کے حوالے سے، اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسی جہالت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے پیاروں کو کسی کے پاس اگر چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ گالم گلوچ اور بد کلامی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، استاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، لیکن یہ ایسا عام پسند نہیں کیا جاتا، اس کو پسند کوئی نہیں کرتا، لیکن مجبوری کی حالت میں، کیونکہ ہمیں تربیت ہی ایسی دی جاتی ہے کہ جو استاد ہوتا ہے بس وہ استاد ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ گوشت آپ کا، ہڈیاں ہمیں واپس کر دینا اس کی۔ تو یہ ایسی جہالت جو ہے یہ قرآن نے بھی سکھاتا، قرآن نے کہا کہ یہ وہ پیریڈ ہے، ڈارک پیریڈ، لیلۃ الصیام، وہ اندھیر نگری کے اندر، اندھیرے معاشرے کے اندر وہ تربیت کا یہ حالت ہوتا ہے کہ رفث الی نسائکم، کہ وہ تمہارے عوام سے، تمہارے لوگوں سے، یہ نساء میں وہ لوگ جو تمہارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، نسائکم تمہارے اپنے لوگوں سے گالی گلوچ کو جائز قرار دے دیا گیا، یا فحش کلامی یا بد گوئی، فحش کلامی کو جائز قرار دے دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، حالانکہ تم ان کے ہی معاشرے کے لوگ ہو، لباس لباسا ملبوس ہونا آپس میں، یہ ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں نا، ایک ہی معاشرے میں رہنے والے ہیں، کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ مل کر رہ رہے ہو، تو جب ایک دوسرے کے تم لباس ہو تو ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کے معاشرے کے ساتھ اکٹھے رہنے والے، یہ تفریق کیوں کہ ان کو گالی گلوچ سے نوازا جائے؟ تو تمہارے لیے یہ ایک پیغام ہے اس قرآن کے حوالے سے کہ دیکھو تم ایک ہی معاشرے کے مل جل کر رہنے والے لوگ ہو۔ عالم اللہ اور مملکت الہیہ نے یہ جانا انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ یقیناً تم خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ خیانت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو امانت ہے وہ تو آئین ہے، اور اس آئین کی خلاف ورزی اس میں خیانت ہے۔ تو مملکت الہیہ نے یہ جانا کہ تم خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے آئین کے اندر، انفسکم، اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ سے، اپنی جو تمہاری نفسیات تھی اس کے حوالے سے تم خیانت کر رہے تھے۔ فتاب علیکم، پس تمہاری طرف رجوع کیا گیا، تم پر رجوع کیا گیا، وعفی عنکم، اور تم کو عافیت میں لیا گیا، تم کو عافیت دی گئی۔ فالآن باشرہن، پس اب تم ان کو بشارت دو، خوشخبری دو، وہ لوگ جن کو تم گالی گلوچ کرتے تھے، جن کو تم بدگوئی کرتے تھے، تو ایسے لوگوں سے تم نے اب وہ سلسلہ منقطع کر دینا ہے جو تم کر رہے تھے، اب تم نے ان کو بشارت دینی ہے، خوشخبری دینی ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تمہیں تلاش کرنا ہے، چاہنا ہے جو تمہارے لیے ضابطہ دیا گیا مملکت الہیہ سے، جو مملکت الہیہ سے تم کو ضابطہ دیا گیا اس سے تم نے تلاش کرنا ہے، اس سے تم نے ڈھونڈنا ہے، اس سے تم نے الگ نہیں ہونا ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو مملکت الہیہ نے تمہارے لیے قانون بنایا ہے اس کو تلاش کرو، اس کے پیچھے چلو۔ وکلوا واشربوا، اور حاصل کرو، اور وشربوا، شرابہ ہوتا ہے سیرابی کرنا، کہ اپنی سیرابی کرو ان قوانین سے، ان اصولوں سے، اور اس سے حاصل کرو۔ حتی یتبین لکم، ان قوانین سے جب تم حاصل کرو گے تو یہاں تک تم نے پہنچنا ہے کہ واضح ہو جائے، حتی یتبین لکم، کہ تم پر بالکل واضح ہو جائے، خیط الابیض من الخیط الاسود، روشن قوانین، سفید، اسود، کالا، اور ابیض، وائٹ، روشن قوانین، سفید ضابطے جو ہیں، اور وہ جو کالے قانون ہیں وہ تمہارے سامنے دونوں کھل کے آ جائیں، واضح ہو کر دونوں چیزیں آ جائیں۔ من الفجر، من من سے، اور فجر، فجرہ،
تو فجر صبح 9 اندھیرے چھٹ جائیں جس کے اندر، کالے قانون دور ہو جائیں، اور یہ کالے قانون اس قرآن سے ہی دور ہوں گے، کیونکہ کالے قانون اس وقت ہی آپ کو سمجھ آئیں گے جب آپ اس قرآن کو کما حقہ سمجھیں گے۔ تو یہ من الفجر، یہ اس قرآن سے جو روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، جو اندھیرے غائب ہو رہے ہوں گے، تو یہ اس قرآن سے ہوں گے۔ تو کالے قانون اور روشن قانون یہ تمہارے لیے واضح ہو جائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم اپنی اس تربیت کو، اس صیام کو، اس روکنے کو اندھیرے معاشروں تک لے کے جاؤ۔ الی اللیل، اتموا پورا کرنا، الصیام اس تربیت کا، اس رکنے کا، الی اللیل اندھیرے معاشروں تک، جو لیالی معاشرے ہیں، جو اندھیرے معاشرے ہیں، وہاں تک ان کو لے کے جانا ہے آپ نے۔ اگر آپ نے آغاز کر دیا اس کام کا کہ آپ نے اس قرآن کی تعلیمات کو نفاذ کرنا ہے، تو پھر یہ پہلے ان کی جو اس روشن ضابطے کی جو سدھ بدھ ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ جو آپ نے سمجھا ہے وہ اس کو لے کر آگے چلنا ہے آپ نے، اور وہ جو لیالی معاشرے ہیں، اندھیرے معاشرے ہیں، وہاں تک ان کو پھیلانا ہے آپ نے۔ ولا تباشرہن، اور دیکھو نہ خوشخبری دو ان کو۔ پہلے کہا کہ خوشخبری دینی ہے کہ کالے قانون ختم ہو رہے ہیں، لیکن اب بتایا جا رہا ولا تباشرہن، اور ان کو خوشخبری نہ دینا۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جس وقت کہ تم دھرنا مارے بیٹھے ہو۔ عاکفہ کسی معاملے کے حل کے لیے دھرنا مار کے بیٹھنا۔ اگر تم دھرنا مارے بیٹھے ہو کس کے بارے میں؟ فی المساجد، سرنگوں کرنے والے احکامات کے بارے میں۔ جس کے سامنے سلنڈر ہونا ہے قوم نے، جس کے سامنے لوگوں نے سر جھکانا ہے، اس کے معاملے میں جب تم دھرنا مارے بیٹھے ہو، کسی فیصلے پر نہیں پہنچے ہو، اس وقت تک تم نے خوشخبری نہیں دینی کسی چیز کی۔ تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں مملکت الہیہ کی۔ مملکت الہیہ نے حد بندی کر دی ہے کہ جب تک تم دھرنا مارے بیٹھے ہو کسی ضابطے اصول کے بارے میں، جو جس کے سامنے لوگوں نے سرنگوں ہونا ہے، المسجد یہاں پر کہا اس کو سجدہ سے ہے، مساجد کے بارے میں، سرنگوں کرنے والے احکامات کے بارے میں جب تک تم دھرنا مارے بیٹھے ہو، تو جب تک تم اس کا اعلان نہیں کر دیتے اس وقت تک ان کو خوشخبری نہیں دینی۔ جب سمجھ جاؤ کہ یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے تو پھر اس کا اعلان کرنا ہے۔ اور یہ حدود ہیں، یہ حد بندی لگا دی گئی ہے آپ پر کہ ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان حدوں کو توڑنے کے قریب بھی نہیں جانا۔ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ، اور اس طرح سے واضح کرتا ہے مملکت الہیہ، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح سے مملکت الہیہ اپنے نشان راہ واضح کرتی ہے للناس، ساری انسانیت کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بتائے گئے قوانین سے ہم آہنگ ہو جائیں۔